بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ محمد عرفان فرید آج پرچہ اسلامیات انٹرمیڈیٹ سال اول کی چیپٹر نمبر 3 میں سے ایک عنوان ذکر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ ذکر تو ذکر کا سب سے پہلے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے کسی کو یاد کرنا۔ یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلا جاؤں، یہ کچھ پیپرز کے اندر یہ کوشچن ایم سی کیوز کے طور پہ آیا بھی ہے کہ ذکر کا لغوی معنی کیا ہے۔ آپشن آتے ہیں: اللہ کو یاد کرنا، نبی کو یاد کرنا، ولی کو یاد کرنا، یا کسی کو بھی یاد کرنا۔ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام آیا ہے تو اس محبت پہ، اللہ کی محبت میں وہ اس کو ٹک کر دیتے ہیں، جبکہ ذکر کا لغوی معنی اللہ کو یاد کرنا نہیں بلکہ کسی کو بھی یاد کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں عرض یہ کروں گا، اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے گا تاکہ ایم سی کیوز اگر یہ لغوی معنی آ بھی جاتا ہے تو ہم اچھے طریقے سے اسے ٹک کر سکیں۔ اس کے بعد ذکر کا اصطلاحی مفہوم یا اصطلاحی معنی، دینی اصطلاح میں ذکر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جانا ذکر کہلاتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں ذکر کی اہمیت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جا بجا ذکر کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کا ایک نام بھی ذکر ہے۔ قرآن سارے کا سارا ذکر ہے۔ تو آئیے کچھ آیات آپ کے سامنے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اطمینان قلب، ہر بندے کو دل کا سکون چاہیے، دولت سے دل کا سکون نہیں ملتا۔ انسان کے پاس دولت کے انبار ہو تو اس کو سکون نہیں کہا جاتا۔ سکون کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے دل کو قرار ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر دلوں کا سکون لینا ہے تو پھر آؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا قرار اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، کثرت ذکر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود اپنے بندوں کو، اور صرف بندوں کو نہیں، ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں میرے ذکر کو عام کرے، اپنی زبانوں پر میرا ذکر جاری و ساری کرے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو زبان غلط باتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ میں نے ہیڈنگز لکھی ہیں: اطمینان قلب، کثرت ذکر، اور کامیابی کا حصول، اور آگے ان کی کیا کہتے ہیں آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اسٹوڈنٹ جب ان کو اٹیمپٹ کرے گا پیپر کو تو ہیڈنگ دے گا اطمینان قلب، پھر اپنی طرف سے چند الفاظ لکھ کے اس کے بعد یہ کوٹیشن کے طور پر قرآن پاک کی آیت کو کوٹ کر دے گا۔ تیسری چیز، کامیابی کا حصول۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابی میرا مقدر بن جائے، کامیابی مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے، آؤ کامیابی لینی ہے تو میں تمہیں اصول دیتا ہوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس پہ عمل تم کرتے جاؤ تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو
اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے، اس سے لو لگانے میں ہے، اس کو راضی کرنے میں۔ اب صرف یہ چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے اللہ کا ذکر کرتے رہو، بس صبح سے لے کے بندہ بیٹھے اور رات تک کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کا ذکر سے مراد یہ ہے، اب بندے کو اللہ رب العزت نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، تو بندہ صبح نکلتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، جب تک وہ واپس نہیں آتا رزق حلال کماتا ہے تو وہ سمجھو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند آیات تھی، اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں ذکر کے حوالے سے، تو چند میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آئیے اب ذکر حدیث کی روشنی میں، یعنی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی اہمیت کیسے اجاگر کی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بہترین ذکر کون سا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال بھی کیا تھا نا، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب اس دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ تو یہ ہے کہ مومن کی شان کہ جب دنیا سے جا رہا ہو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری ہو۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی دعا کی قبولیت کی کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کون سے وہ آدمی ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک کثرت سے ذکر الہی کرنے والا، دوسرا مظلوم، اور تیسرا عادل حکمران۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ذکر کرنے والا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد بہترین زبان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بہترین مال خدا کا ذکر کرنے والی زبان اور خدا کا شکر کرنے والا دل ہے۔ اب دیکھیے آج ہم معاشرے کے اندر بیٹھتے ہیں، ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں تو اپنی زبان سے لغو باتیں کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں آؤ بہترین زبان وہ ہے کہ جس پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں نے ذکر کو بیان کیا۔ ذکر کی اقسام، عزیز طلبہ جب ہم ذکر کی اقسام دیکھتے ہیں تو ذکر کی ہمیں 3 اقسام ملتی ہیں۔ ذکر قلبی، قلبی کا لفظ قلب سے نکلا ہے جس کا معنی دل، تو ذکر قلبی اس ذکر کو کہا جاتا ہے جو دل میں انسان کرتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول بھی رہتا ہے لیکن دل ہی دل میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اس کے بعد ذکر لسانی، ذکر لسانی سے مراد ہے زبان سے ذکر کرنا، اللہ رب العزت کا نام لینا، درود پڑھنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر جو ہے زبان سے جو کیا جاتا ہے اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر عملی، ذکر عملی سے مراد عمل کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اب اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے ذکر کر رہا ہے۔ حج کرتا ہے انسان، کعبے کے طواف کرتا ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے، تو اپنے عمل کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذکر عملی۔ یہ 3 اقسام تھی ذکر کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جب بلندی پہ تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر. اور امتی کو بھی حکم دیا ہے کہ جب تم بلندی پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہا کرو، اور جب نیچے اترتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سبحان اللہ کا ورد کرتے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بلندی پہ جائیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب پستی کی طرف آئے یعنی نیچے اترے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بہت سارے معمولات تھے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئینہ دیکھتے تو یہ الفاظ ارشاد فرماتے: اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے مجھے ظاہری بھی حسن عطا فرمایا، میرا باطن بھی حسین اور جمیل فرما دے. ذکر کے فضائل یعنی ذکر کے فوائد اگر دیکھیں تو افضل عمل جو ہے وہ ہے ذکر. آج کچھ کہتے ہیں کہ ہم مال کماتے ہیں، بڑا عمل کر کے آئے ہیں، ہم نے دھوکہ دے لیا کسی کو، ہم بڑا اچھا عمل کر کے آئے ہیں، کسی کا مال تھیا لیا تو ہم نے بڑا اچھا عمل کر لیا ہے، کسی کو اپنی زبان سے زیر کر دیا ہم نے بہت اچھا عمل کر دیا. لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل وہ ہے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، اور بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اطمینان قلب، ذکر کرنے کا فائدہ میں یہ نصیب ہوتا ہے کہ ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے، سکون کی طلب میں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک کی روشنی میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان کسی اور شے میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اس کے بعد جنت کا حصول. دیکھیں ذکر کرنے سے انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جنت کے بہت سارے دروازے، 8 دروازے ہیں، اور ان میں ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا. تو جو انسان ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے جنت کا حصول لازم کر رہا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. انسان کی طلب یہ ہوتی ہے کہ مجھے بڑی چیز ملے اور میں بڑی چیز کا خواہاں ہوں، اس کی طلب کرتا ہے. تو آئیے والا ذکر اللہ اکبر، اگر سب سے بڑی چیز حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو تو گویا تمہیں بڑی چیز نصیب ہو گئی ہے. کامیابی کا حصول، ذکر کرنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، اللہ کہتا ہے کثرت سے میرا ذکر کرو، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی. دعا کی قبولیت ہے، ذکر کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کا نسخہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جائے تو ذکر کرے، ذکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.